حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 15 شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرمائے رہتا ہے، اور پھر اللہ خود یہ اعلان فرما رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں برکت پیدا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا کہ میں اس کو اولاد عطا فرما دوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، 15 شعبان کی رات غروب آفتاب یعنی مغرب سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اللہ پکار رہا ہے اور وہ پھر اپنی غفلت میں سویا ہوا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے، اس کی اہمیت احادیث مبارکہ میں بہت آئی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، تو میں حضور کی تلاش کے لیے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع شریف میں یعنی قبرستان میں موجود ہے۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ چھپتے چھپتے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئیں، تو حضور نے ایسے دیکھا اور فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق ماریں گے؟ حق مارنے سے مراد کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات تھیں، تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کسی بیوی کے درمیان ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک کی طرف زیادہ رغبت ہو اور دوسرے کو بالکل اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ یہاں پر ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ماحول میں، اگر کسی بندے کی 2 بیویاں ہیں تو وہ ایک کی طرف زیادہ توجہ ہے، دوسری کی جناب وہ بیمار پڑی رہے تو اس کی دوائی بھی نہیں لیتے۔ تو سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ انصاف کا ہے۔ بعض مسلمان کہتے ہیں جی اسلام نے ہمیں 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، بالکل یہ بات تو درست ہے، 4 شادیاں کرنے کی ہر مرد کو، آزاد مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اسلام نے اجازت دی، لیکن ساتھ شرط بھی لگائی کہ چاروں کے حقوق بھی پورے ادا کرے۔ ایک بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تو دوسری کیسے کر سکتا ہے بندہ؟ اگر اتنا اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں کہ ایک کا خرچہ پورا کر سکے، اس کے حقوق زوجیت ادا کر سکے، تو پھر دوسری شادی نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اگر بندے کے پاس اتنی وسعت ہو کہ وہ ایک اپنی زوجہ کی، اس کی اولاد کے لیے اس کے رہنے کا، اس کے لباس کا، کھانے پینے کا، ہر طرح کا انتظام کر سکتا ہے، اور پھر دوسری کی بھی استطاعت ہے، پھر وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ حضور نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، حضور نے باریاں مقرر فرمائی ہوئی تھیں۔ تو اس رات حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی باری تھی، تو اس لیے وہ حضور کے پاس آئیں تو حضور نے فرمایا کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق ماریں گے؟ ایسی بات نہیں، بلکہ یہ جو آج کی رات ہے وہ رات شب برات کی رات تھی، 15 شعبان کی رات تھی۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو آج کی رات ہے یہ بخشش اور مغفرت کی رات ہے، کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اپنی مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ بندوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک بکری کے بال کوئی نہیں گن سکتا، ایک بکری کے بال کوئی نہیں گن سکتا، لیکن بنی کلب ایک قبیلہ ایسا تھا عرب میں جن کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو حضور نے فرمایا ان کی بکریوں کے برابر نہیں بلکہ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ بندہ بخشش طلب کرے، بندہ بخشش مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں آئے، سر بسجود ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔